جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام مشق قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عبیر چوہان. آج ہم بات کرنے والے ہیں 8ویں پارے کے بارے میں اور جانیں گے اس سے 10 سوالات کے جوابات. اور ان جوابات کو دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر نشابہ حسن مراد. السلام علیکم میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. میم جیسے آج ہم 8ویں پارے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو میم میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ رسول اللہ اور ایمان والوں کو نیکی کی راہ میں کون سی رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے کہ پیش آتی ہیں یا اس کو کس ٹینس میں استعمال کریں، تو یہ تو ایسی چیز ہے جو ہر دور میں ہی ہوتی رہی ہے. جو انسان اور شیطان کی لڑائی ہے یہ ہر دور میں ہی رہی ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. کیونکہ آپ اور ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان نے تو وعدہ کیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں بہکاتا رہوں گا، روزے قیامت تک بہکاتا رہوں گا. تو اس کے لیے ریفرنس کی آیات آج میں نے لی ہیں اس آپ کے سوال کے پیش نظر. سورہ انعام کی 112 اور 113. اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے اور سننے والوں سے کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 112. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہے ہیں. اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ. بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں. آئیے ہم اس کو مل کر اب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے مخاطب ہیں اس میں ہمیں کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں ہم نے دیکھا نا کہ شیاطین جنوں کی بات ہوئی اور شیاطین انسانوں کی بات ہوئی. تو شیاطین جن جو ہیں وہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تنگ کیا. تو آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا، ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو دعا سکھائی، اور وہ دعا سکھائی تاکہ یہ ہے کہ وہ اس وسوسے سے ان کو پروٹیکشن ہو سکے، اور ان کو پروٹیکشن رہی ہمیشہ ان کی پوری زندگی میں.
اس کے نتیجے میں کیا پروٹیکشن ہوئی کہ فرشتہ جو تھا وہ نیک خیال ان کے دل میں ڈالتا تھا. اور ایک حدیث میں یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کا ایک ہمزاد ہوتا ہے نا جو اس کا آئیڈینٹیکل ہوتا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ برائی کی طرف بھی اکساتا ہے. لیکن حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو ہمزاد ہے کہ اس کے اندر سے برائی کے خیالات کو یعنی کہ پروموٹ کرنے میں اس کے اختیارات سلب کر دیے گئے, وہ صرف نیکی کی بات کرتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوا. تو فرشتہ جو ہے وہ نیک خیال انسانوں کے بھی دل میں ڈالتا ہے, اور شیاطین کیا کرتے ہیں, برا خیال وسوسہ ڈالتے ہیں. تو یہ جو لڑائی ہے نیکی کی اور برائی کی, اور نیکی کے فرشتے کی اور شیطان کی, یہ ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گی. تو اب دیکھیں کہ یہ وجہ کیا ہے ایکچولی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا سارے لوگ نیک ہوتے, ہے نا, اور یہ پھر ہوتا ہی نہیں. وجہ یہی ہے کہ یہ دنیا دراصل دار الامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے ہم سب کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, جو لوگ بھی ہمارے اطراف ہیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں. تو آخرت کیا ہے, دار الجزا, ایگزامینیشن پیپر تو دے دیا گیا تھا, لیکن جو رزلٹ آؤٹ ہونا ہے وہ کب ہونا ہے, روز حشر, قیامت کے دن, ڈے آف ججمنٹ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ڈھیل دے دی تاکہ اللہ تعالیٰ چیک کر لیں, اللہ کو پتہ چل جائے کہ کون حق کی راہ پر ہے اور کون باطل کی راہ پر ہے, کون جو ہے وہ کون سی راہ اختیار کرتا ہے. پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے نا, کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. اسی لیے زبردستی کا ایمان مطلوب نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو پھر امتحان ختم ہو جاتا. تو کچھ اقتصابات میں نے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفسیر سے لیے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اقبال کے شعر کے ذریعے سے بات شروع کرتے ہیں کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ سب کیا ہے, یہ اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے. جو لوگ آخرت سے دور ہیں ان کے دل اس طرف مائل ہو جائیں. جو ہم نے 113 آیت پڑھی اس میں ایک لفظ آیا تھا لِتَصْغَوْا, مادہ اس کا صغی ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ علامہ جار اللہ محمد بن عمر زمخشری متوفی ہجری 583, انہوں نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ صغی کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف انسان کا میلان ہونا یا جھکاؤ ہونا. تو یہ اس سے مراد ہے. اب حدیث میں کیا ہے کہ دوبارہ سے میں ایگزیکٹ ورڈز آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی جس کا میں نے تذکرہ کیا, کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی جن پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی پیدا کیا گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے زیر کر دیا, یعنی میری اعانت فرمائی, مدد فرمائی, وہ مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مجھے نیکی کے سوا کوئی مشورہ نہیں دیتا. یہ صحیح مسلم باب المنافقین 69 اس کی یہ حدیث ہے, اور یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے. دوسری حدیث آپ دیکھیں, قاضی ایاز نے کہا کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم, آپ کا دل, آپ کی زبان شیطان کے آثار سے محفوظ رہے. یعنی کہ جیسے کہ ہم نے ابھی اس میں دیکھا نا کہ آپ کا جو ہمزاد تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت, آپ کی مبارک صحبت سے مسلمان ہو گیا اور اس سے برائی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور نیکی کا حکم دینے لگا. تو اس کا اور بھی میں نے آپ کو ایک اور پروف بھی بتا دیا قاضی ایاز کے وسیلے سے. تو اس طرح کیا ہوا کہ اب ہمیں کیا چاہیے, ہمیں بھی چاہیے کہ جو شیطان کے اغوا ہوتا ہے,
شیطان کی جو ہائی جیکنگ ہے، جو وہ ہمارے پر وسوسے پہنچاتا رہتا ہے اور ہمارے پر حملے کرتا رہتا ہے اور پلٹ پلٹ کر آتا ہے نا، شیطان کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ فرشتے کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ یہ وحی کی ایک سب سے لوور درجے کا، آپ وحی اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ لوور درجے کا ایک سمجھے خیال ہوتا ہے جو فرشتہ جو انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے نا، کہ تم نیکی کی طرف چلو، نیکی کا کام کرو۔ تو پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہمیں پتہ چل گیا، جو ہم اپنا ساری بات ادھر کر چکے، کہ شیطان جو ہے نا وہ برائی کو خوشنما بنا کے دکھائے گا، وہ برائی کی طرف ہمیں اٹریکٹ کرے گا۔ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم ایسے ڈریس اپ ہو، تم ایسے بات کرو، تم اپوزٹ جینڈر کی فرینڈشپ بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، تمہارا مائنڈ تو کلیئر ہے، تمہاری نیت تو صاف ہے، اگر تمہارا کوئی اپوزٹ جینڈر فرینڈ بھی ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو فرشتہ جو ہے نا، ہم کو یہ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے سے دیکھنا ہے کہ ہمیں کس کی بات ماننی ہے، شیطان کی یا فرشتے کی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 125۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے آیت کی تلاوت سنی، میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ پس یہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسے بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حقیقتاً میں ایسے لوگوں سے اپنی زندگی میں ملی بھی ہوں اور ملنا رہتا بھی ہے کہ یہ جو پورا نقشہ اللہ نے اس آیت کے اندر کھینچا ہے وہ آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی نیکی کی بات بتانا چاہیں ریفرنسز کے ذریعے بھی، ایسا لگتا ہے ان کو گھبراہٹ ہو رہی ہے نا، وہ یہاں سے نکل کے کہیں بھاگ جائیں۔ تو یہ بھی بہت اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف مائل ہو اور آپ سننا چاہ رہے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ شرح صدر ہو رہی ہے۔ شرح صدر کا جو لفظ آیا ہے کہ آپ کا سینہ کھول دیا جا رہا ہے۔ کس چیز کے لیے کھول دیا جا رہا ہے؟ اس ہدایت اور نور کے لیے جو قرآن میں وارد ہوا، ٹھیک ہے؟ تو سینہ کھول دینے سے مراد اسلام کی صداقت پر پوری طرح مطمئن ہو جانا، اور شکوک و شبہات اور تذبذب اور تردد کو دور کر دینا، یعنی کہ جس پر اللہ کا کرم ہو اس پہ راہ ہدایت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ارادہ جسے ہدایت دینے کا ہوتا ہے اس پر نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ ان کے سینے اسلام کی طرف کھول دیتا ہے اور انہیں اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی اور اسے تمہارے دلوں کو زینت دار بنا دیا، اور کفر، فسق، نافرمانی کی تمہارے دلوں میں کراہیت پیدا کر دی۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اور نیک بخت ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کا دل ایمان اور توحید کی طرف کشادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ٹرم ہے جو اس میں بھی آئے، ضیقاً حرجاً، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی تنگ ہونا جو ہدایت کے لیے نہ کھلے اور ایمان اس میں جگہ نہ پائے۔
ابن عباس کا قول ہے کہ اسلام باوجود آسان اور کشادہ ہونے کے سے سخت و تنگ معلوم ہونے لگتا ہے، لیکن جو منافق کا دل ہوتا ہے نا وہ شکی ہوتا ہے، وہ اس ہدایت سے محروم رہتا ہے، اس کو لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی ایک مصیبت محسوس ہوتا ہے، جیسے اس کو کسی آسمان پہ چڑھائی پہ چڑھنے کا کہا جا رہا ہو، یعنی اس کے بس کی بات نہیں ہوتی نا۔ تو یہی بات ہے کہ جو مردہ دل ہوتے ہیں وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں ان پر شیطان مقرر ہو جاتا ہے اور ان کو مسلسل بہکاتے رہتے ہیں اور خیر سے ان کو دور کرتے رہتے ہیں، اور نحوست ان پر برستی رہتی ہے یہاں تک کہ عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اب آئیے جیسے ہمارا طریقہ ہے حدیث پاک سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس آیت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ دانا کون سا مومن ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور سب سے زیادہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا۔ اب یہ دیکھیے ایک اور حدیث ہے بہت خوبصورت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کی بابت سوال ہوا تو فرمایا اس کے دل میں ایک نور ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی نشانی دریافت کی تو آپ نے فرمایا جنت، دیکھیں 4 چیزیں اس میں، جنت کی طرف جھکنا، جنت کی طرف اس کی رغبت ہونا، کامل رغبت ہونا، مکمل۔ نمبر 3 دنیا کے فریب سے بھاگنا اور الگ ہونا، اور نمبر 4 موت کے آنے سے پہلے تیاری کرنا۔ موت آئی نہیں ہے لیکن موت کی تیاری شروع کر دینا۔ تو آج کے ہمارے عملی نکات یہی 4 ہو گئے۔ آپ کہیں تو میں اس کو دہرا دوں؟ دہرا دیں۔ نمبر 1 موت سے پہلے آخرت کی تیاری، نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی، یعنی اس کا دل اچاٹ ہو جائے، دنیا میں نہ الجھ جائے، یعنی جو یہ لوٹ سیلز ہوتی ہیں نا ڈیزائنرز کی یا لانس کی، یا ونٹر آنے والا ہے تو اتنی بے چینیوں کہ نا وہ ایک دوسرے کو پچھاڑ دیتی ہیں خواتین اور دھکم پیل ہوتی ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی، اسلام اور اس کی ہدایت کے لیے سینہ کھل جانا، اور گناہوں سے کراہیت، دل تنگ محسوس کرنا۔ ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ تورات کے احکام 10 کی قرآن کی تعبیر کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں تو ہمیں معلوم ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں وہ اللہ کی طرف سے آئیں، جتنے بھی نبی آئے ان کا دین اسلام تھا، شریعتیں مختلف تھیں، ٹھیک ہے، دین سب کا کامن تھا۔ تو بہت ساری چیزیں کامن جو ہم 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں نا، احکام 10 سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن کے لحاظ سے اب اس میں پوری تو نہیں اس وقت آئیں گی، لیکن قرآن میں 3 جگہ اور بہت سارے احکامات آئے ہیں جو کہ پچھلی کتابوں میں بھی تھے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ تو ابھی ہم نے تلاوت سنی، اب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ 3 اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ نمبر 4 اور بے شرمی کی، بے حیائی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ،
چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ نمبر 5، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے وصیت کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اب یہ جو میں نے پڑھی ہیں اتنی واضح آیات ہیں کہ ہمارے دل میں بھی اتر رہی ہیں، اور یہی ہمارے عملی نکات بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ اور آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ جا بجا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ ڈائریکشنز دی ہیں، ایک چارٹر دیا ہے، جیسے UN کا ہیومن چارٹر ہے، قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، اسلامک لا ہے، قرآن کتاب آئین ہے۔ اس میں جو ہیومن چارٹر مسلمز کو دیا گیا ہے، بلکہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یا ایھا الانسانوں بھی قرآن میں کہا گیا ہے، انسانیت کو دیا گیا ہے، وہ ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے۔ یہاں پر ہم سورہ انعام دیکھ رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی طرح میں بھی ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے۔ پھر سورہ لقمان کے اندر بھی حضرت جو حکیم لقمان تھے وہ اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ میں تمہیں نصیحتیں کر رہا ہوں، تو اس کے اندر بھی تقریباً تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ ڈائریکشنز آئی ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس میں 5 یہاں پر 5 دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہر جگہ جو میں نے ابھی ریفرنسز بھی آپ کو دیے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، شرک کی یہاں پر کاٹ کر دی گئی ہے، شرک کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب معبود، یعنی ہم نے تمام معبودوں کی نفی کر دی، اور ہم نے کہہ دیا کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی پیر نہیں، کوئی مرید نہیں، کوئی آستانہ نہیں، کوئی باجی نہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ جو ہے آپ پوچھیں ینگ گرلز کو، یہ بہت ہوتا ہے، یا پامسٹری کہ میری شادی کب ہوگی، میرے بچے کتنے ہوں گے۔ یعنی یہ ساری چیزیں کیوں منع کی گئی ہیں؟ اس لیے منع کی گئی ہیں کہ ہم اس سے قریب شرک کے جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ میں اور آپ ہم سب پہ پریشانی آتی ہے، ہم سب پہ آزمائش آتی ہے، کسی پہ کم کسی پہ زیادہ۔ تو اس وقت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم کسی کی طرف جا تو نہیں رہے کہ ان سے پوچھنے کے لیے کہ اب کیا ہوگا، یہ کیوں ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو ایکچولی 4 پوائنٹس میجر ہیں، کیونکہ میں بیسکس ضرور بتاتی ہوں جب ہم قرآن کو لے کے چلیں، کہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، اس میں شراکت نہ ہو۔ یعنی یہ ساری 4 ہیں جس کی ہیڈنگز آپ جتنا پڑھنا چاہیں، جتنا علم حاصل کرنا چاہیں، اس پہ ریسرچ کریں کہ اللہ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں کیسے شراکت ہو جاتی ہے، انجانے میں اور جان بوجھ کر بھی۔ تو اس کے اندر بھی کیا بھی باتیں آ گئیں، بے حیائی، اس کا فروغ، قتل اولاد، انسانی قتل، یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ قتل اولاد وہ بھی کہ جب کہ اووم مل گیا اس کے اپوزٹ اسے اور جینڈر سے، اور فرٹیلائزیشن جہاں پر ہو گئی وہاں پر اس کے اندر حدیثوں سے پروف ہے، قرآن سے پروف ہے کہ اس کے اندر جان پڑ چکی ہے۔ وہ بھی قتل اولاد ہے کہ جہاں پہ ہم اس فرٹیلائزڈ اووم کو اگر ختم کرنا چاہیں، وہ قتل اولاد میں شامل ہے۔ لیٹ می کلیریفائی اٹ۔ حدیث کے ذریعے سے دیکھتے ہیں ابن کثیر میں جو روایات آئی ہے، ابن کثیر کی تفسیر میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو، اور جو آپ کی آخری وصیت تھی،
تو وہ ان آیات کو تتقون تک پڑھے، یعنی یہ آگے جو چلیں گی۔ حضرت ابن عباس نے جو تلاوتیں ہیں، یہ جو تلاوتیں ہم نے سنی، یہ محکم آیات ہیں، یعنی حکم ہے، یہ اس میں کوئی چانس نہیں ہے کہ ہم چاہے تو کریں چاہے تو نہیں کریں۔ اب ہم اس کی ایپلیکیشن دیکھ سکتے ہیں، ایپس جیسے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کہ جو پچھلے سوال ہمارا گزرا ہے کہ ہمیں کس کا میں کہنا ماننا ہے، کہ ہمیں فرشتہ جو ہمارے پاس نیکی کا خیال دے رہا ہے اس کا کہنا ماننا ہے، یا شیطان جو ہمیں وسوسہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وسوسہ پہنچا رہا ہے۔ تو یہ ہو گئی بات بخاری مسلم کی چند ایک آدھا حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت ابن مسعود نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، حالانکہ اسی اکیلے نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون سا گناہ؟ اپنی اولاد کو خوف سے قتل کرنا، یہ میرے ساتھ کھائے گی۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اپنے پڑوس کی عورت سے بدکاری کرنا، یہ پھر بے حیائی میں آ جائے گا۔ تو عملی نقطہ ہمارا یہ نکلا کہ احکام شریعت کی پابندی کرنا فرض و لازم ہے، ورنہ توبہ کے کرنے کے ساتھ ساتھ بھی حد جاری ہوگی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ اعمال کے بدلے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا قانون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے ریفرنس کے لیے ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 160 یہ دیکھ رہے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 160۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کا ترجمہ ہے جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں دیکھ لیتے ہیں، نیکی کا 10 گنا ثواب ہے اور غلطی کی سزا برابر۔ ایک اور آیت میں یہ آیا ہے کہ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو نیکی لے کر آئے اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، یعنی کہ نیکی کا صرف ارادہ کرنے پر آپ کو اس کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، ایک نیکی کا، ٹھیک ہے۔ اگر ایک نیکی کر لی تو اس کا 10 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا 10 گنا، اور پھر وہ 60 سے بھی ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، اور سورہ بقرہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 700 سے بھی ملٹیپلائی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر برائی کا قصد ہوا پھر نہ کر سکا، قصد سے مراد ارادہ، تو بھی نیکی ملتی ہے۔ دیکھیں اللہ کتنے شفیق اور مہربان ہے۔ اور اگر اس برائی کو کر گزرا تو ایک برائی ہی لکھی جاتی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اللہ معافی فرما دے اور بالکل ہی مٹا دے۔ توبہ کر لی تو بالکل ہی مٹ گیا۔ تو سچ یہ ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہلاکت والے ہی اللہ کے ہاں ہلاک ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم نسائی کی یہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ نیکی کرنے والے کو 10 گنا ثواب ہے اور پھر بھی میں زیادہ کر دیتا ہوں، اور برائی کرنے والوں کو 11 ثواب ہے، یعنی 1، اور پھر میں معاف کر دیتا ہوں تو وہ 0 ہو گیا۔ زمین بھر تک جو شخص خطائیں لے کر آئے اور اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی رحمت سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ جو میری طرف بالش بھر کر آئے اس کی طرف میں 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، جو ہاتھ بھر کر آئے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، اور جو میری طرف چلتا ہوا آئے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حدیث قدسی جو ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمائی لیکن یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. آپ اللہ کی شان دیکھیے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کس محبت سے نا بندوں کو اپنی طرف لانے کے لیے متوجہ ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا بات آج ہم نے اس سے سمجھی، اس سوال سے جو آپ نے سوال ہم سے کیا تھا کہ اعمال کا بدلہ کیا ہے، اللہ کے کیا قانون ہے، ہم نے سمجھ لی. تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، جنت کمائیں اور گناہوں سے استغفار کریں، دوزخ سے نجات حاصل کریں. اللہ تعالیٰ تو بچنے کے لیے ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں، طاق لگائے ہوئے ہیں، گھات لگائے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ کوئی ایسی آیت آپ کو جو آپ کے دل پہ لگتی ہے، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتانا چاہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دیکھ لیتے ہیں آیت سورہ انعام کا ریفرنس 162 اور 163. سورۃ الانعام آیت نمبر 162. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دل پہ تو بہت ساری آیات لگتی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. اصل میں یہاں جو کہا گیا ہے نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اصل میں لفظ نسک ہے، نسک سے معنی ہے قربانی کے، سیکریفائس، اور عمومیت کے ساتھ یعنی بندگی و پرستش، یہ بھی اس کا مطلب ہے، یعنی اللہ کا کہنا ماننا. صلاتی و نسکی، اب نسک تو ہم سمجھ گئے نا، قربانی، اور نماز یہ تو ہم کو پتہ ہی ہے، نماز کا ایک جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے. تو ملت ابراہیم اور ملت اسلام کی اصل روح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ملت ابراہیم اور ملت اسلام کی اصل روح کی تعبیر کرائی گئی، یعنی نماز، قربانی، زندگی، موت. اب آپ یہ غور فرمائیے گا، نماز کے مقابل ہے زندگی، قربانی کے مقابل کیا ہے؟ موت. یہ پوری اس کی بڑی زبردست ایک تعبیر ہے. اگر ہم اس کو جتنا یعنی ڈوب کر اس کے معنی جو ہے وہ سمجھنے چاہیں، مطلب کیا ہوا؟ اشارہ ہے کہ جو اس ملت پر جیتا ہے تو خدا کے لیے اور مرتا ہے تو خدا کے لیے. اس کی زندگی کی کوئی تقسیم نہیں ہے. محیا، میرا جینا اور میرا مرنا بہت ہی ہے میری محبوب، اور بہت سارے لوگوں کی یہ محبوب آیات ہوگی. تو کیا ہو گیا کہ اگر جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا، موج کی، فن، انٹرٹینمنٹ، چل، اب بوریت ہو رہی ہے، اب کیا کریں، آؤ چلو یہ مووی دیکھتے ہیں. مطلب یہ جو ہے نا، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. پھر ہمیں اور دوسری مخلوق جو انسان نہیں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان اور مسلمان کا کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں، اس کاموں میں، اور جینے کا مقصد اس کا کیا ہو کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو، جیسے آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایک کوشش ہے نا حقیر سی. تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں. اب مرنا کیسے؟ حالت ایمان میں ہی موت آئے. جب موت آئے
تو اللہ کے ہی کام کرتے ہوئے موت آ جائے، ہم اللہ کے ہی دین کے لیے کوئی کام کر رہے ہوں، چاہے ہم اس اپنے شہر میں ہوں چاہے محاذ پہ ہوں. اب جب محاذ پہ ہوتے ہیں وہ تو جہاد کا آپ سمجھیں، جو قتال کی جو ہوتی ہے وہ قتال از دا پیک سٹیج ان لیول آف جہاد. اور چھوٹا لیول کیا ہے، میں ریپیٹ کر رہی ہوں، پچھلے پاروں میں ہم بات کر چکے ہیں. چھوٹا لیول یہ ہے کہ نفس اکسا رہا ہے بدی کے اوپر، اور لیکن یہ کہ ہم اس نفس کو شیطان کے وسوسے سے ریٹریٹ کر لیں، مطلب بچا لیں اور نیکی کی طرف جائیں. تو یہی بات ہے. ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی کہ ایک شرک ہوتا ہے شرک خفی. خدا نہ خواستہ میں کسی کے سامنے نماز پڑھ رہی ہوں تو میں اپنا سجدہ لمبا کرتی جاؤں، یا اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، زندگی مقام آئے، یہ ایسے مقامات آئیں کہ نفلے پہ نفلے پڑھنے لگے، رو رہے ہیں آرٹیفیشل منہ بنا کے کسی کو دیکھ لیا تو. یہ میں نے آپ سے بڑی عام فہم سی مثالیں دی ہیں. یا امی ابا کو دیکھ لیا تو دوپٹہ اوڑھ لیا کہ ان کو اسکارف پسند ہے، اور بعد میں پھر ویسے پہن رہے ہیں. یہ آج کل کے نوجوانوں کے بھی مسائل ہیں اور ہر دور میں بھی مسائل رہے. تو یہ میں کوئی فتویٰ تو نہیں لگا سکتی کہ شرک خفی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ کے اس کے اندر شراکت کی بات آ گئی، ریاکاری آ گئی، یعنی شو آف کرنا خواہ کے لیے. تو بس یہی بات ہے، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں آج کیا پتہ چلا. اوکے لیٹس سی. ٹاپ گیئر لگا لیں اپنا. عملی نقطہ کیا ہے؟ ایک مومن کی زندگی جینا، مرنا، قربانی، عبادت اور بندگی، سب کچھ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ کی محبت کی تابع و فرما بردار ہو. جو عہد ہم تمام روحیں ارواح عالم میں اللہ سے لے چکی تھیں کہ اللہ ہم نے آپ کو اپنا معبود بنایا اور آپ کے علاوہ کوئی جو ہے نا ہمارا معبود نہیں ہے، اس کے عمل کا وقت اور امتحان ہمیں اس دنیا میں جو ایگزامینیشن ہال ہے لمحہ بلمحہ دینا ہے. چاہے ہم آفس میں ہیں، چاہے ہم گھر میں ہیں، چاہے اکیلے کمرے میں ہیں، چاہے سب کے ساتھ ہیں، چاہے خلوت میں ہیں، چاہے جلوت میں، ہر سانس، ہر دم، ہر لمحہ، ہر موقع اس کا ثبوت دینا ہے انشاءاللہ اللہ نصیب کرے. چاہے تنگی ہو یا آسانی، چاہے ہلکے ہوں یا بوجھل، ہر وقت قربانی کے لیے اپنے رگو پے اور ہر ریشے کو تیار کرنا ہوگا. اللہ نصیب کرے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة